یہ چھوٹی سی صحیح قبول کرے اور جو ہمارے جذبات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عملی شکل دے دے اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور چیزیں سمجھ میں آ جائیں ہمارے اور ہم صحیح لوگوں کو منتخب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے درجات بلند کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اور اتنی ترقی دے کہ لوگ یہ پوری دنیا رشک سے دیکھے کہ یہ پاکستان ہے، یہ اللہ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا ہوا پاکستان ہے. اس کے بنانے والا قائد اعظم ہے، سوچنے والا محمد علی جناح ہے اور خواتین کی طرف سے فاطمہ جناح، اور یہ سب مسلمانوں کا اور یہ جو فرقہ بندی ہے یہ سب کچھ ہے، یہ ختم ہو جائے. میں علامہ کی جو صورتحال ہے اس میں علامہ اقبال کی کچھ اشعار کہنا تو چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ ہم نے دعا مانگ لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیارے بندوں کے صدقے ہمیں یہ توفیق عطا کرے اور عمران خان کو اور تمام ساتھیوں کو ان کے اور قائد محترم کو شیخ الاسلام کو صحت عطا کرے اور جتنے بھی جو اچھا اور جو بھلائی چاہنے والے ہیں ملک کی اور عوام کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہمت اور طاقت دے. اللہ آپ کے درجات بھی بلند کرے اور آپ کو آسانیاں عطا کرے. اللہ اس ملک کے رہنے والے جتنے جاپانی اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی خوش و خرم رکھے، کیونکہ یہ بڑی اچھی قوم ہے. جہاں اللہ کی مخلوق ہے اور اچھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے. وما علینا الا البلاغ. ایک بلے شاہ صاحب کا کلام وہ اشعار: خس خس جنہ قدر نہ میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. تو جناب میرے ساتھی دولت خان صاحب پروگرام کو تسلسل جاری رکھیں گے اور اگلے مہمان کو دعوت دیں گے. جناب دولت خان صاحب. شکریہ. فردوس جماعت صاحب آپ سے شعر کچھ کہنا چاہتے تھے اور بڑی بڑی ہستیوں کا جنہوں نے پاکستان بنایا ان کا ذکر کیا. میں تو ان کے لیے ان کی خدمت میں ایک شعر عرض کروں گا: غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لیڈر ملے جنہوں نے ایک پیارا ملک بنایا. ہمارے پروگرام کا وقت ساتھ ساتھ انتہائی کا تیزی سے جا رہا ہے اختتام کی طرف، لیکن چونکہ ہمارے کافی ساتھی رہتے ہیں جنہوں نے اپنے خیالات سے اظہار کرنا ہے. میں اپنے مہمانوں میں سب سے پہلے عبدالرحیم رائف صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ پاکستان ایسوسیشن جاپان ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے اظہار کریں. میں جتنے ساتھی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ میں سب کو کروں گا کہ انہیں موقع دوں اور اپنے خیالات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرف صاحب اور دوسرے عہدیداران اور اہلیہ نے قیامہ کو ٹوکیو کے تمام پاکستانی کی طرف سے السلام علیکم. میرے دوستوں بھائیوں، جناب فردوس جمال صاحب کی اتنی گرم جوش اور دل کو گرما دینے والی، روح کو دبا دینے والی تقریر کے بعد کیا میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے پاکستان بننے سے لے کے اور آج تک کے حالات اتنے کم وقت میں اور اتنی زیادہ اچھائی سے پیش کیے ہیں. واقعی اگر ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے کام کریں تو یقیناً پاکستان کو اور پاکستان کے نام کو پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں. بھائیو، پچھلے مہینے کی بات ہے، میں پاکستان میں
تھا ایک تقریب میں اسی طرح سے دوست جمع تھے, وہاں بات ہو رہی تھی پاکستان کی سیاست کی. دوستوں, لوگ پاکستان کے حالات سے اتنے دل برداشتہ ہو چکے ہیں, انہیں کل کا نہیں پتا بلکہ آج کا نہیں پتا کہ وہ اپنے گھر واپس جا بھی سکیں گے یا نہیں. کون سی گولی, کون سا بم کا دھماکہ اس کا منتظر ہے. جب تک بچہ گھر واپس نہیں آیا تھا, ماں باپ اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. تو دوستوں, لوگ یہ کہہ رہے تھے اگر کوئی پاکستان میں انقلاب لا سکتا ہے, آپ یقین کیجیے گا, یہ میں اس وقت اس محفل میں ہوں تو یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, لیکن لوگ یہ کہہ رہے تھے اگر کوئی پاکستان میں انقلاب لا سکتا ہے, کیونکہ ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے, ہمیں قیادت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے, اور انقلاب لانے والا شاید یہ شخص. اچھا, یہ میرا اپنا نظریہ نہیں ہے, میرے الفاظ نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو پاکستان میں ایک محفل میں تھے. بھائیوں, تحریک انصاف کے صدر جناب عمران خان صاحب کسی تاریخ کے محتاج نہیں ہیں, ہماری قوم کے ہیرو ہیں. وہ ہیرو ہیں جنہوں نے پہلا ورلڈ کپ جتوایا تھا, اس کی کیپٹنشپ اس وقت ان کے پاس تھی. تو بھائیوں, شاید ایسا ہی کوئی انقلاب جس کی ہمیں توقع بھی نہیں تھی اس ورلڈ کپ میں کہ پاکستان ورلڈ کپ جیتے گا, شاید آپ سب کو یاد ہو, کیونکہ تقریباً پاکستانی کرکٹ کے شدائی ہیں, ہمیں توقع بھی نہیں تھی. لیکن خدا نے پتہ نہیں کہاں سے ایک فرشتہ بھیج دیا جس نے قوم کو ایسی خوشی دی جو بھولے سے نہیں بھلائی جا سکتی. اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ شاید اس فرشتے سے ہی ہمیں وہ خوشیاں دلا دے جس سے ہم باسٹھ سال میں بھی ہمیں نہیں مل سکی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جناب خالد صاحب سے بھی ایک درخواست کروں گا. میرے بھائی, آپ کو جو یہاں پر چیف آرگنائزر کی ذمہ داری ملی ہے, آپ پہ اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے, یقیناً آپ اس کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور میری آپ سے درخواست ہے, جو آج اس وقت پاکستانی کمیونٹی کی جاپان میں حالت ہے وہ کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ حالات ہیں, ابھی پچھلے دنوں میں نے نیٹ پہ بیان دیا تھا, یہ حالات ہیں, لوگ مسجدوں میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. صاحب بھی ایک دوسرے کی عزت اچھالنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے. لوگ خفیہ میٹنگیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم پاکستانی کمیونٹی کے صدر بن جائیں. کیا صدارت اتنی ہی ضروری ہے؟ کیا ہر بندہ صدر کا کردار ادا نہیں کر سکتا پاکستان کے لیے, پاکستانی کمیونٹی کے لیے؟ ہم سب صدر بن کے پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. شکریہ, خدا حافظ. بہت شکریہ میرے اپنے ساتھی چودھری شاہد صاحب جو پاک جاپانی کے چیف ایڈیٹر ہیں, مجھے گزارش پر ان کے تشریف میں. مجھے معلوم ہے میں نہیں ہوں, لیکن ان شاء اللہ یقیناً ہم لوگ سب مل بیٹھ کے جو ہماری خدمت میں لوگوں کو بھی ان شاء اللہ فرمائیں گے. ہم لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز تھوڑا انتظار رکھیں. آئے چودھری شاہد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے ایک بڑے شعلہ میں مقرر ہیں چودھری ہمارا صاحب, ان کی تقریر بھی رہتی ہے اور کچھ اور باتیں بھی. السلام علیکم. آپ لوگ بڑی دور سے آئے ہیں, ذرا توجہ فرمائیں. چند لڑکوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے گا اور اس کے بعد سب ان شاء اللہ اسی سے باتیں کریں گے. ہماری طرف سے پاکستان نیوز اور پاکستان ٹی وی کی جانب سے فردوس جمال صاحب کو, رفاقت خان صاحب کو, میں یہاں پر اس ٹائم جو تشریف فرما ہے لوگ, ان میں سے کئی لوگوں کے نام نہیں جانتا, ان سے معذرت پاؤں. اشرف خان جانی صاحب کو, ممتاز صاحب کو اور دولت خان صاحب کو, چند رشید صاحب بیٹھے ہیں, تجمل خان صاحب بیٹھے ہیں, ایکس پاکستان ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ عبدالرحیم منائی صاحب بیٹھے ہیں, اور جو صاحب ہیں ہم سب کو آج کے اس پروگرام میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر لائے. پاک جاپان نیوز اور پاک جاپان ٹی وی آپ کی اپنا نیوز اور آپ کا اپنا چینل ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال کے شروع میں پاک جاپان ٹی وی کو پاکستان بھر میں
केबल चैनल पर ऑनलाइन करेंगे और जापान में बैठे हुए लोग अपने करने वाले प्रोग्राम पाकिस्तान में हर घर